خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ احسان فرمایا، فضل فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر مختلف اعمال اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، اور ان اعمال پر اللہ جل شانہ نے اجر کا وعدہ فرمایا۔ فلاں عمل کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، فلاں عمل کرنے پر اتنا اجر عطا فرماؤں گا۔ اب اسی طرح اجر کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے جو اعمال میں جو دو اہم عمل ہیں، ایک ہے رمضان مبارک میں رمضان کا روزہ رکھنا، دوسرا رمضان مبارک کے اندر رات کو تراویح کی نماز پڑھنا۔ یہ دو رمضان مبارک کے اعمال میں سے اہم ترین عمل ہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک کا ان اعمال کے کرنے کے ساتھ اجر کا وعدہ ہے، وہاں اللہ جل شانہ ان دونوں اعمال کو کیا حیثیت عطا فرما رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت۔ قیامت کے دن اللہ کا یہ قرآن اور رمضان مبارک کے روزے، یہ دونوں اللہ کی عدالت میں آ کر بندے کے سفارشی بنیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس بندے کے حق میں سفارش کریں گے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، الصیام والقرآن، جب دونوں آئیں گے سب سے پہلا فیقول الصیام، روزہ رب کے حضور یہ عرض کرے گا، اے ربی انی منعت الطعام بالنہار فشفعنی، مولا کریم میں نے آپ کے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اے رب میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، آپ میری سفارش کو قبول فرما لیجئے۔ والقرآن یشفعان للعبد، قرآن سفارش کرے گا، اے ربی انی منعت النوم باللیل فشفعنی، یہ تیرا بندہ دن بھر کا تھکا ہوا، محنت مزدوری بھی کرتا رہا، روزے کی مشقت بھی اٹھاتا رہا، اس کے باوجود اس نے تراویح کی نماز میں مجھے سنا اور میں نے اس کو سونے نہیں دیا، اے اللہ میں اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما لیجئے۔ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيُشَفَّعَانِ، اللہ جل شانہ دونوں کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ بندے کے حق میں رمضان المبارک کے روزوں کی بھی سفارش قبول کر لی جائے گی، بندے کے حق میں اللہ کے قرآن کی بھی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اب یہاں پر جو ضروری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اب اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں، ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اس اعزاز کی قدر کریں۔ ہمارے ذمے یہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا مجھے آپ کو اعزاز دیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کو رب نے اپنے قرآن کو میرے آپ کے لیے سفارشی بنا دیا، میرے آپ کے حق میں روزے قیامت سفارشی بن کر آئیں گے۔ میرے آپ کے ذمے کیا ہے؟ میرے آپ کے ذمے یہ ہے کہ ہم روزوں کو اور قرآن کو جو میرے آپ کے سفارشی بنیں گے،
ہم نے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ سفارش کرنے کی استعداد رکھتے ہوں. یہ ضروری بات ہے. مثلا اب روزہ میرے حق میں اور آپ کے حق میں سفارشی بنے گا. کب بنے گا؟ کہ جب ہم روزے کے تقاضے کو، روزے کے مقصد کو پورا کر کے جائیں گے. روزہ جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے، ہم سے جو روزہ رکھنے کا اللہ نے ہمیں ایک مقصد دیا، جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں لعلکم تتقون. ہم نے تمہارے پر اس لیے روزوں کو فرض کیا، اس لیے رمضان مبارک کے روزوں کو ضروری قرار دیا، تاکہ اس مہینے کے اندر رمضان کے روزے رکھ کر تمہارے قلوب میری طرح متوجہ ہو جائیں، ان کے تمہارے دلوں میں میری ذات کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر میرا ایسا خوف ہو کہ تم سے میرا ایک حکم بھی نہ رہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی تمہاری زندگی سے نہ نکلے، ایسا تمہارے دلوں کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے. اس لیے میں نے رمضان مبارک کے روزے تمہیں دیے. اگر اب روزے رکھ کر بھی ہم سے یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، روزے کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا، روزے رکھ کر بھی خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، بد نظری ہو رہی ہے، کانوں سے غلط سنا جا رہا ہے، زبان سے غلط بولا جا رہا ہے، ہاتھ پاؤں سے غلط حرکات و سکنات کی جا رہی ہیں، دل و دماغ غیر کو غلط سوچ رہا ہے، پھر بتائیے کہ جب ہم روزے کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے تو یہ روزہ ہماری سفارش کے قابل نہیں بنے گا، اس کے اندر سفارش کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہوگی. ہم نے اس کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرنی ہے، اس کو کمزور نہیں کرنا، طاقتور کرنا. روزے کو اعمال کے ذریعے سے ہم نے روزے کو طاقتور کرنا ہے، مضبوط بنانا ہے. دنیا کے اندر ہم مضبوط اور طاقتور سفارشی تلاش کرتے ہیں، کمزور کسی کو بھی سفارشی نہیں بنائیں گے، مزدور کو سفارشی نہیں بنائیں گے، ہم ایم این اے یا وزیر کو سفارشی بنائیں گے. یہ تو اگر کمزور ہوا تو سمجھے کہ ہمارا مزدور ہے، یہ مزدور کو کوئی سفارشی نہیں بناتا، ملازم کو کوئی سفارشی نہیں بناتا، کیوں؟ یہ کمزور ہے. اگر اعمال کیے ہم نے، اعمال سے اگر رمضان کو زندہ کیا، یہ روزہ ہمارا مضبوط سفارشی بن کر آپ کے حضور حاضر ہوگا، پھر اس کی سفارش قبول کی جائے گی، پھر یہ سفارش کے بھی قابل ہوگا، لنگڑا لولا نہیں ہوگا، مضبوط طاقتور ہوگا. وہ اعمال کے ذریعے سے اس کو طاقتور بنانا ہے. اسی طرح اللہ کا جو قرآن ہے، ہم نے رمضان مبارک میں انسان بتقاضا بشریت تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم نے ہر حال کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے. اس لیے نماز تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل فرمائے ہیں. اس لیے ہم جب اپنے ذات پہ جبر کر کے، دل نہ چاہتے ہوئے اپنی خواہش آرام کرنے کی، اس کو اللہ کے حکم پہ قربان کر کے جب رب کے حضور حاضر ہوں گے، تو پھر یہی قرآن جس کو ہم تراویح کے اندر سنیں گے، دن بھر اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ بھی قرآن اللہ کے ہاں طاقتور سفارشی بن کر حاضر ہوگا. اور یہ جب دونوں رمضان اور قرآن، روزے اور قرآن جب میرے اور آپ کے حق میں مضبوط اور طاقتور سفارشی بنیں گے، تو انشاءاللہ ان کی سفارش جب ہمارے حق میں قبول ہوگی، مجھے آپ کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے مہمان خانے کے اندر جگہ عطا فرما دیں گے. دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.